سامعین محترم، اللہ رب العزت کا یہ بےحد احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں اپنا ماہ غفران رمضان المبارک عطا کیا ہے، اور خوش قسمت اور خوشخبری کے لائق ہیں وہ شخص، وہ لوگ، وہ افراد کہ جو لوگ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ فائدہ رمضان کے روزوں کی صورت میں ہو، وہ رمضان کے اندر قیام اللیل، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز کی صورت میں ہو، وہ فائدہ فرائض کو مستقل طور پر ان کے وقت پر بجا لانے سے ہو، وہ فائدہ اللہ رب العزت کے راستے میں خون پسینے سے کمایا ہوا اپنا مال خرچ کرنے میں ہو۔ الغرض کہ کوئی بھی انسان مسلمان جو اس ماہ غفران سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، خوش قسمت ہے وہ شخص۔ لیکن اس خوش قسمتی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کچھ شرائط رکھی کہ اگر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، نیک اعمال شروع کر دیے ہیں، گناہوں سے بچنا شروع کر دیا ہے، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، کیا وہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہیں یا نہیں؟ کہ ہم رمضان کے 29-30 روزے رکھیں، خون پسینے سے کمائی ہوئی اپنی دولت، اپنا مال وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، ہم اسے خرچ کریں۔ رمضان کے دنوں میں گرمی میں روزہ رکھ کر ہم محنت مشقت بھی کریں، نمازوں کو بھی بر وقت مسجد میں آ کے باجماعت ادا کریں، رات کو قرآن کی تلاوت سنیں، قیام اللیل کریں، تراویح کی نماز ادا کریں، دن کے وقت جب وقت ملے ہم قرآن کی تلاوت خود بھی کریں۔ یہ ساری محنت مشقت، یہ سارے اعمال، یہ سارے کرنے کے بعد آخر میں ایک کوسچن مارک آ جاتا ہے کہ یہ ساری محنت مشقت ہم نے کر تو لی، کیا اب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے بھی یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ ساری محنت مشقت کر کے جب اللہ کے سامنے جائیں بڑی خوشی سے کہ اللہ زندگی میں رمضان دیے تھے، رمضان میں ہم نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی ادا کی، تراویح بھی ادا کی، قرآن کو سنا بھی، قرآن کو پڑھا بھی، صدقہ و خیرات بھی کیا، اپنے مال کو خرچ بھی کیا۔ اللہ گرمی کے دن تھے، بڑے بڑے دن، دھوپ کی گرمی، سورج کی تپش، اس کے باوجود ہم نے سارا دن تیرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو کھانے پینے سے، خواہشات سے روکے رکھا تھا۔ اب اللہ سے جب بدلہ لینے کی باری آئی، اجر لینے کی باری آئے، تو اللہ رب العزت فرمائے کہ یہ عمل تو قابل قبول ہی نہیں، جو تم نے کیا ہے یہ جو میں نے شرائط بتائی تھی ان کے مطابق نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انسان کو کتنا دکھ ہو۔ اس کی مثال آپ لے لیتے ہیں کہ ایک شخص پورا مہینہ کسی فیکٹری میں کسی مالک کے نیچے کام کرتا ہے، وہ کوئی بھی محنت مزدوری کا کام ہو، مہینے کے بعد جب وہ اجرت لینے جائے کہ میں نے ایک مہینہ پورا کام کیا ہے، اب میری محنت کی معاوضہ اجرت کو میرے پیسے مجھے دو، تو آگے سے وہ مل کا مالک ہو، فیکٹری کا مالک ہو، کسی فرم کا مالک ہو، وہ کہے کہ جو کام میں نے تمہیں کہا تھا وہ کام تو تم نے کیا ہی نہیں، تم نے تو کسی اور طریقے سے کام کیا ہے، جس کام کا میں نے کہا تھا وہ کام تم نے نہیں کیا، تو اب میں تمہیں اجرت نہیں دوں۔ تو کتنا دکھ پہنچتا ہے انسان کو۔ یہاں پر تو یہ دنیاوی مثال ہے کہ اگر ایک مہینے کی اجرت نہیں ملی، انسان دوسرے مہینے میں اچھے طریقے سے کام کر کے اپنے مالک کو راضی کر کے دوبارہ اجرت لے لے گا، لیکن زندگی، یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی، اس کے بعد مہلت نہیں۔
اس کے بعد انسان یہ حسرت تو کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، میں تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال کروں گا، لیکن اللہ رب العزت کو مہلت نہیں دے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو، ہمیں ان شرائط کو جان لینا چاہیے کہ جن شرائط کی وجہ سے اللہ رب العزت اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس میں سے پہلی شرط اللہ رب العزت سورۃ النحل کی 97 نمبر آیت 97 میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ کوئی شخص وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت نے یہاں کیٹیگری کر کے ایک الگ الگ بتا دیا کہ عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے کس حالت میں؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان لانے والا ہو۔ پہلی شرط، آپ جتنے مرضی نیک اعمال کرتے جائیں، اگر آپ اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے نہیں تو نیک اعمال آپ کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے پہلی شرط رکھی، اور اسی شرط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، کیسے؟ ایمان کی حالت کے، ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے روزے رکھے، تو وہ روزے ایسے روزے ہوں گے جو پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ لیکن شرط پھر وہی، ایمان کی شرط۔ اچھا، یہ ایمان آج کل ہمارے خصوصاً پاکستان میں ایمان کو ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک صرف کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بندہ ایمان والا مومن ہو گیا، صرف اتنا کہہ دینے سے نہیں میرے بھائی۔ اگر یہی بات ہوتی تو منافقین وہ کیا کرتے تھے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ وہ اللہ رب العزت کا، ان کی ذات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زبان سے اقرار کرتے تھے، اور صرف زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنے والے تھے، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے قیام کرنے والے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھنے والے، زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں، مومنین والے اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن جب ایمان کی باری آئی تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ رب العزت پر بھی ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہ فیصلہ سنا رہے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان کی ساری شرائط موجود ہیں۔ ایمان کی تعریف مصنف صالحین کرتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے، دل سے اس چیز کی تصدیق کرے، اور پھر اپنے اعضاء کے ساتھ اعمال کرے۔ جس شخص کے اندر یہ تین کام پائے جائیں وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان لانے والا ہوں۔ لیکن منافقین کے بارے میں، وہ دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، وہ دل سے اللہ رب العزت کی الوہیت کو، ربوبیت کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے، وہ زبان سے تو اقرار کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں تو پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، لیکن جب دل سے تصدیق کرنے کی بات آتی تو وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اعلان کیا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں۔ اور اسی طرح سورۃ المنافقون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یعلم انک رسول، کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آگے اللہ رب العزت گواہی دے رہے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ گواہی دے رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافقین جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ ایمان والے نہیں۔ ان آیات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم صرف زبان سے اقرار کرتے رہیں، اعمال بھی کرتے رہیں، لیکن دل کے اندر ایمان موجود نہ ہو، دل سے ہم تصدیق کرنے والے نہ ہوں، تو پھر یہ ایمان ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اب ایک دوسری قسم ہے کہ ہم زبان سے اقرار بھی کریں، دل سے تسلیم بھی کریں، لیکن ہم اعمال کرنے والے نہ ہوں۔ اور آج کل ہماری مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، کلمے کی گواہی دینے والے، زبان سے اقرار کرنے والے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے، دل سے اس چیز کو تسلیم کرنے والے کہ اللہ رب العزت وہ واحد ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا طریقہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لیکن ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم یہود و نصارہ کو دیکھیں تو ان کا طرز عمل بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح ایک باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں یقین ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، میری ہی اولاد ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ اسی طرح اس چیز پر یقین رکھنے والے ہیں، جس طرح وہ اپنے بچے پر یقین رکھتے ہیں، اسی طرح یہ اس چیز پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہودی کچھ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے وہ سوالات کرتے ہیں جو ہماری کتابوں میں درج ہیں۔ اگر تو یہ سچے نبی ہیں تو یہ ہمیں ان کا جواب دیں گے، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو پھر یہ سچے نبی نہیں۔ اب وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو سوالات دل میں تھے، ذہن میں تھے، وہ سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالات کے جواب دے دیے۔ اب جب انہوں نے جوابات سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، ان کی اطاعت نہیں کی، نیک اعمال کرنے شروع نہیں کیے۔ نقصان کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کو بھی مومن ڈکلیئر نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی کہہ کے مخاطب کیا ہے، ان کو ایمان والے کہہ کے مخاطب نہیں کیا۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر ایمان کا دعویٰ کرنا ہے تو اس کے لیے زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، دل سے تصدیق بھی ضروری ہے، اور صرف یہ دونوں کام نہیں بلکہ تیسرا کام اپنے اعضاء کے ساتھ، یہ جو جسم اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا، کسی ایک کو بھی چھوڑنے والا ہو تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایمان والا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط جو اللہ رب العزت نے اعمال کی قبولیت کے لیے رکھی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، وہ ایمان والا ہو۔ جب ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے جائیں، خصوصاً رمضان کا مہینہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ہم اس چیز کے مصداق اور حقدار تبھی بن سکتے ہیں جب ہمارا ایمان کامل ہو، جب ہم زبان سے اقرار کرنے والے، دل سے تصدیق کرنے والے، اور اپنے اعضائے بدن سے ہم اعمال کرنے والے ہوں۔
اور اس کے بعد دوسری شرط جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ کوئی بھی عمل وہ اخلاص سے خالی نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت کے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی نماز ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، حج عمرہ کرنا ہے، نفلی عبادات کرنی ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا سارا دار و مدار وہ اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ کوئی نیک عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اس عمل کو شرف قبولیت بخشے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے اور اللہ رب العزت تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ رب العزت کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر نیت کیا کر رکھی ہے۔ اگر تو نیت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہے، صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی ہے، صرف اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی نیت ہے، صرف اللہ رب العزت کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ایسے عمل کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث بہت مرتبہ آپ لوگوں نے سن رکھی ہے کہ وہ 3 لوگ کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکائے ہیں، وہ ایک عالم دین، وہ ایک قاری، ایک شہید، ایک سخی۔ ایک نے اپنی ساری زندگی اللہ کی دعوت و تبلیغ میں، اللہ کے قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں گزاری، لیکن نیت نہیں صحیح، نیت ٹھیک نہیں، نیت لوگوں کو دکھانا، لوگوں سے واہوائی شاباش لینا، تو پھر اللہ رب العزت ایسے شخص کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے، سب سے پہلے اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور اسی طرح شہید ہونے والا جس نے اپنی ساری زندگی جہاد میں گزاری اور آخر میں اپنے جسم کا آخری قطرہ بھی اللہ کے راستے میں بہا دیا، لیکن نیت میں کھوٹ تھی، نیت تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی سب سے پہلے جہنم میں پھینکا۔ وہ سخی جس نے اپنی ساری زندگی کی خون پسینے کی کمائی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، غریبوں میں، مسکینوں میں، لیکن نیت میں کھوٹ، لوگوں سے واہوائی لینا، لوگوں سے شاباش لینا، لوگوں سے القابات لینا۔ جب نیت میں یہ بات آئی تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ، ہم بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کریں، اپنی نیت کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کر لیں کہ میرا جو بھی کام ہوگا وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، میرا کوئی بھی کام دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور اس کے بعد تیسری شرط وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کا ہم نے اسے حکم نہیں دیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم نہیں دیا، لیکن کوئی شخص اس کام کو اختیار کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، وہ عمل اس کے منہ پر دے مارا جائے۔ یہ صرف ہمارے لیے قانون نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ 3 صحابہ وہ ام المؤمنین کے پاس جاتے ہیں اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو ام المؤمنین نے جواب دیا، بتا دیا انہیں، تو صحابہ نے محسوس کیا کہ یہ عبادت تو بڑی کم عبادت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ تو ایسی ذات ہے کہ جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تو ہم تو بڑے گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ عبادت کرنی پڑے گی۔ اب ان تینوں میں سے ایک یہ فیصلہ کرتا ہے وہیں کھڑا ہو کر، ام
المؤمنین کے دروازے پر کھڑا ہو کے فیصلہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں ہمیشہ ساری رات قیام کیا کروں گا، اپنے جسم کو بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھا کروں گا، کبھی بھی کوئی ناغہ نہیں کروں گا، کوئی ایسا دن میری زندگی میں نہیں آئے گا کہ جس دن میں نے روزہ نہ رکھا۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، نکاح ہی نہیں کروں گا، تاکہ میں گھریلو معاملات میں پڑھ کے اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں، اس لیے میں شادی نہیں کروں گا۔ اب وہ یہ باتیں کر کے فیصلہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، ام المؤمنین نے سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے 3 لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا، متقی اور پرہیزگار ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور میں رات کو سو بھی جاتا ہوں، میں دن کو روزہ رکھتا بھی ہوں اور دن کو روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں اور میں اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ عمل، وہ چاہے ہم اسے نیک عمل سمجھ کے کر رہے ہوں، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو وہ عمل فہو رد، وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت منہ پر دے والے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نیک اعمال تو کر رہے ہیں، اپنے رمضان کو ماہ غفران کو بنا رہے ہیں، اپنے رمضان کو مستفید اور فائدہ مند تو بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہیں یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے اجرت لینے کے لیے ہاتھ پھیلائیں تو اللہ رب العزت کہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، تم نے جو اعمال کیے وہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں تھے، میری بتائی ہوئی شرائط ان میں موجود نہیں ہے، اس لیے آج میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجرت نہیں۔ بس آخری بات اور آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ایک آخری شرط جو نیک اعمال کی قبولیت کی کہ حقوق العباد کا خیال رکھیں، بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ صرف یہ نہ ہو کہ آپ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ تو کرتے رہے، لیکن آپ کے ساتھ رہنے والا پڑوسی آپ سے لڑے۔ کہ یہ نہ ہو کہ آپ 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے والے، رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے قیام اللیل بھی کرنے والے، قرآن کی تلاوت بھی کرنے والے، صدقہ و خیرات بھی کرنے والے ہوں، لیکن کبھی کسی کو گالی دینے والے، کبھی کسی کو تھپڑ مارنے والے، کبھی کسی کو برا بھلا کہنے والے، کسی کا مال کھانے والے نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود ہیں، انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے مفلس شخص کون، غریب شخص کون؟ صحابہ کہتے ہیں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ ساز و سامان ہو، ہم تو اسے مفلس تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن آئے گا، 40 سالہ 50 سالہ زندگی میں ساری زندگی نمازیں پڑھی، بصلاۃ نمازیں لے کے آ رہا ہے، بصیام روزے لے کے آ رہا ہے، بزکات زکات لے کے آ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ زندگی دی، میں نے اس میں نمازیں پڑھی، میں نے اس میں رمضان آیا روزے رکھے، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، میں نے زکات ادا کی، صدقہ و خیرات کیا، یہ سارے اعمال لے کے آیا۔ ادھر سے ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے قد شتم ھذا، اس نے تو مجھے گالی گلوچ کی تھی، وقذف ھذا، اس نے تو مجھے برا بھلا کہا تھا، واکل مال ھذا، اس نے تو دنیا کی زندگی میں میرا مال کھایا تھا، میرے مال پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، وضرب ھذا، اس نے تو دنیا کی زندگی میں مجھے مارا تھا، وسفک دم ھذا وسفک دم ھذا، اور اس نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے میرا خون بہایا تھا، مجھے قتل کیا تھا۔
اب اس کی وہ نمازیں، وہ روزے، وہ زکوٰۃ، وہ دنیا میں 60 سالہ 70 سالہ 40 سالہ زندگی کے نیک اعمال، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ رب العزت ان لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے جو اس کے بارے میں دعوے دار ہوں گے کہ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے مارا، مجھے قتل کیا، میرا مال ناحق کھایا، میرے مال پر قبضہ کر لیا۔ اب کرتے 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 اس کی وہ ساری نیکیاں ختم۔ لیکن دعوے دار اب بھی کھڑے ہیں، اللہ رب العزت سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان دعوے داروں کے گناہ اٹھائیں گے اس نیک شخص کے نوائے اعمال میں ڈال دیں۔ وہ نمازیں لے کے آنے والا، وہ روزے لے کے آنے والا، وہ زکوٰۃ لے کے آنے والا، اب اس کے نامہ اعمال وہ گناہوں سے بھر چکا ہے۔ اب اللہ رب العزت اس کے بارے میں حکم دیں گے اور اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، جہاں پر ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، ہم نے نمازیں ادا کرنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، وہاں ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے ساتھ والے کا خیال کرنا ہے، محلے میں رہنے والے کا، گلی میں رہنے والے کا، بستی میں رہنے والے کا، ساتھ کام کرنے والے کا، ساتھ پڑھنے والے کا، ساتھ مزدوری کرنے والے کا، ان سب کا خیال کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان کے حقوق ادا نہ کیے، کل قیامت کے دن یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات بھی ہمیں اللہ رب العزت کے